بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس ان آر کورس سائیکالوجی 405. لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ویو شارٹ نوٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل. آج کا ہمارا لیسن ہے دی نیچر آف پرسنالٹی تھیوری. وٹ سارٹ آف کریچرس آر وی؟ ہم کس قسم کی مخلوقات ہیں؟ جب سے یہ ہسٹری ریکارڈ ہونا شروع ہوئی تب سے اب تک بہت زیادہ کنسیپٹس کے باوجود بھی اس کویسچن کا کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں مل سکا کہ ہم کس قسم کی انڈیویجول ڈفرینسز. اس دنیا کی آبادی سیورل بلینز ہونے کے باوجود بھی کوئی انسان کسی دوسرے سے ایگزیکٹلی میچ نہیں کرتا. یہاں تک کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس بھی ایک دوسرے سے ایگزیکٹلی میچ نہیں کرتے. ان میں بھی کہیں نہ کہیں ڈفرینسز موجود ہوتے ہیں. اور اس چیز کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان مختلف شیپس میں مختلف سائزز میں اس دنیا میں آتا ہے، اسی لیے وہ مختلف طریقوں سے بیہیو کرتا ہے. اور یہاں پر انسانوں میں ڈفرینسز ہونے کی کچھ وجوہات بایولوجیکل، فزیکل، جینیٹکس، سوشل اینڈ سائیکولوجیکل بھی ہیں. ان تمام وجوہات کی بنا پر ایک انسان دوسرے سے مختلف طریقے سے بیہیو کرتا ہے. آبجیکٹیوز آف پرسنالٹی سائیکالوجی. اس کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ شخصیت سے اچھے طریقے سے واقف ہو سکیں، اس کا تعین کر سکیں. فرسٹ آف آل ٹو ہیو اے جنرل انٹیگریٹیڈ اینڈ کلیئر کنسیپٹ اباؤٹ پرسنالٹی، کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کے بارے میں ایک جنرل اور کلیئر کنسیپٹ مل سکے. ٹو انڈرسٹینڈ پرسنالٹی اسیسمنٹ، کہ آپ اپنی پرسنالٹی کا تعین کر سکیں، اس کا اندازہ لگا سکیں. ٹو آئیڈینٹیفائی سیورل امپورٹنٹ تھیریز آف پرسنالٹی، کہ آپ امپورٹنٹ تھیریز آف پرسنالٹی سے واقف ہو سکیں. اینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کی تھیمز ان تھیریز آف پرسنالٹی، کہ آپ ہر تھیوری آف پرسنالٹی میں جو کی تھیمز ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آپ ان سے اچھے طریقے سے واقف ہو. وٹ میکس پرسنالٹی سائیکالوجی آ سائنس؟ The process of converting speculations or opinions or beliefs about human nature into concepts that can be studied and tested empirically. It is a process beset by many hazards indeed efforts to establish a science of persons. It may seem fascinating to try to gain insight into the causes of our behavior and development. ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم اپنے تصورات، اپنے اوپینینز اور اپنے بلیفس کو، جو ہمارے ہیومن نیچر کے بارے میں ہیں، ان کو کنسیپٹس کی شکل دی جاتی ہے اور ان کو امپیریکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹیسٹڈ، تاکہ ان میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے. اور اس سے یہ ہے کہ ہماری جو بیہیو ہے اور ہماری ڈیولپمنٹ ہے، کہ ہم اس طرح بیہیو کیوں کرتے ہیں اور ہماری ڈیولپمنٹ کی وجہ کیا ہے، اس کے آنسرز جو ہیں وہ ہمیں مل سکیں. Theories of personality. Different system of consistent constellation of concepts called theories of personality. مطلب ہر جو ہے ڈفرینٹ تھیوریز آف پرسنالٹی ڈفرینٹ سسٹم سے ان کے ریلیونٹ کنسیپٹس اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے ایک کنسیپٹس کا کلسٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے، جسے ہم تھیوریز آف پرسنالٹی کہتے ہیں. ایچ تھیوریز از اباؤٹ ہیومن نیچر اینڈ دی گول آف ایچ تھیوری از دی انڈرسٹینڈنگ آف دی ڈائیورسٹی اینڈ کمپلیکسٹی آف دا ہول پرسن فنکشننگ ان دی ریئل ورلڈ. ہر تھیوری ہماری ہیومن نیچر کے بارے میں ہے اور اس کے مقاصد کو بیان کرتی ہے، اور اس چیز کا اس کویسچن کا آنسر لانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو انسان ہے وہ اس دنیا میں فنکشن کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے. A theory is useful when it can efficiently generate predictions and propositions. کہ ایک تھیوری تب ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے جب وہ اپنے بارے میں اچھے تعین دے سکے، اچھا اندازہ دے سکے کہ اس سے کہ یہ کیا پروو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور a theory should contain two parts: a cluster of relevant assumptions systematically related to each other and a set of empirical definitions. کہ اس کے اندر جو بیان کیے گئے ایونٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے کس طرح ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے، اور ہر تھیوری جو ہے وہ ایک امپیریکل ڈیفینیشنس کے سیٹ پیش کر سکے جو ٹیسٹڈ بھی ہوں. What purpose do theories of personality serve? Theories of personality represent elaborate speculations or hypotheses about why people behave as they do, and they serve the following functions. کہ ہر تھیوری
اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ انسان کیسے بیہیو کرتا ہے اور کیوں بیہیو کرتا ہے، اس کی اس طرح بیہیو کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے دی پرسنالٹی تھیوری از ڈسکرپٹیو. In other words, a theory provides a meaningful framework that is a kind of map for simplifying and integrating all that is known about a related set of events. کہ ہر تھیوری جو ہے وہ ڈسکرپٹیو ہونی چاہیے، اس میں کمپلیٹ جو ہے وضاحت موجود ہونی چاہیے، اور اس میں جتنے بھی ایونٹس بیان کیے گئے ہیں وہ جو ہیں ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوں، اور اس کے جو ایونٹس ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں۔ یہاں پر ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ وائی اے 5-year-old boy has a romantic attraction to his mother along with undue resentment towards his father. کہ ادھر جو ہے ایک 5 سال کا جو ایک بچہ ہے اس کی اپنی ماں کی طرف اٹریکشن کی کیا اٹریکشن ہے، کیوں ہے، اور اس کے اپنے فادر کی طرف سے جو کھنچاؤ والا رویہ ہے وہ کیوں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جو ہے فادر وہ بچے کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، اور جو مدر ہے وہ بچے کو کمپلیٹ جو ہے اپنی اٹینشن دیتی ہے۔ A theory should not only describe past and present events but also predict future ones. The second function of a personality theory is therefore to provide a basis for the prediction of events and outcomes that have not yet occurred. جو ایک تھیوری ہے وہ صرف پاسٹ اور پریزنٹ ایونٹس کو ڈسکرائب نہیں کرتی، مطلب کہ ایک تھیوری کو جو ہے ایک تھیوری وہ تب ہی فائدہ مند ہوگی جب وہ ہمارے آنے والے ٹائم کو بھی، یعنی کہ جو ہے ہمارے جو فیوچر ایونٹس ہیں ان کو بھی پریڈکٹ کرے، اس کی بھی بیسس پرووائڈ کرے کہ آگے اس بیس پر یہ بیہیو ہوگا۔ This purpose clearly implies that a theory's concepts must be testable and capable of being confirmed or disconfirmed. کہ جو ہے تھیوری کا جو ایک اور مین پرپز یہ بھی ہے کہ اس کے جو کنسیپٹس ہیں، جو اس میں بیان کیے گئے تصورات ہیں، وہ ٹیسٹیبل ہوں اور اس لائق ہوں کہ وہ کنفرم کیے جا سکیں یا ڈسکنفرم کیے جا سکیں۔ How can we evaluate personality theories? We will describe these criteria, compare and contrast the theories in terms of these 6 criteria. کہ ہم جو تھیوریز ہیں ان کو ان 6 کریٹیریاز کی بیسس پر آپس میں کمپیئر کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے ویریفائبلٹی، کہ کیا ایک تھیوری جو ہے وہ ویریفائبل ہے، مینس اس کے اوپر جو ہے دوسرے جو ریسرچرز ہیں، دوسرے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، کیا وہ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کیا مطلب وہ لاجیکل ہے یا نہیں۔ پھر ہے ہیورسٹک ویلیو، کہ جو تھیوری ہے کہ وہ کسی ریسرچ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے۔ پھر تھرڈ ہے انٹرنل کنسسٹنسی، کہ ایک تھیوری کے اندر جو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، جو اس کے اندر ایونٹس بیان کیے گئے ہیں، کہ وہ ان میں کس حد تک کنسسٹنسی ہے، وہ کس حد تک آپس میں ریلیٹ ہیں۔ پارسیمنی، اس میں یہ ہے کہ جو ایونٹس جو اس میں نمبر آف ایونٹس اس میں جو ایکسپلین کیے گئے ہیں اس کی بیسس پر ایک تھیوری کو کمپیئر کیا جائے۔ پھر ہے کمپریہنسونیس، کہ کیا ایک تھیوری تمام پوائنٹس کو ڈسکرائب کر رہی ہے، تمام پوائنٹس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ مینس اگر بیہیویئر کی بات کی جائے، بیہیویئر کی بات کی جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیہیویئرل ایونٹس میں یعنی کہ وہ بایولوجیکل، ایموشنل، کوگنیٹیو اور سوشل جو ہے پوائنٹس ان کو کلیئر کر رہی ہے، ان کے بارے میں بتا رہی ہے۔ پھر ہے فنکشنل سگنیفیکنس، کہ ایک تھیوری کی فنکشنلی کیا اہمیت ہے، کہ وہ کس طریقے سے فنکشن کر رہی ہے، اور وہ جس طریقے سے فنکشن کر رہی ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر ہے واٹ آر دی انفلوئنسز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کون سی چیزیں اثر انداز ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے جینیٹکس، جینس جو ہمارے اندر موجود ہیں وہ آلریڈی پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں اور وہ بہت حد تک ہماری پرسنالٹی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر ہے انوائرمنٹ، انوائرمنٹ از اے گڈ ٹیچر، اور ہم انوائرمنٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، انوائرمنٹ ہمارے لیے ایک مسلسل لرننگ پروسیس ہے۔ پھر ہے کلچر اینڈ سوسائٹی، ورلڈ کے ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ کلچر ہے، اس لیے ڈفرینٹ جگہوں پر لوگ ڈفرینٹ شخصیت کے ہی حامل ہیں۔ ہماری سوسائٹی الگ ہے، ہماری کلچر الگ ہے، انہوں نے ان کا ہماری شخصیت پر بہت اثر ہے ڈفرینٹ، اور اسی طرح دوسرے سوسائٹی کے لوگوں کی جو شخصیت ہے ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو۔ پھر ہے سیلف اویئرنیس، ہر شخص کا سوچنے کا اور عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور
یہی چیز بتاتی ہے کہ کیا انسان اپنے آپ سے کس حد تک اویئر ہے. مینس آپ اپنے آپ سے کتنے اویئر ہیں, آپ میں سیلف اویئرنیس, کیونکہ ہر شخص ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے, تو ڈفرینٹ طریقے سے وہ اپنے آپ سے اویئر ہے. پھر ہے ٹریٹس. ہماری جو ٹریٹس ہیں وہ ہماری پرسنالٹی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ٹریٹس ہوتے ہیں. پھر ہے انکانشیس میکینزم, کہ ہمارا جو انکانشیس ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتا ہے. ہر شخص کا انکانشیس کے ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتا ہے. پھر ہے واٹ از پرسنالٹی. جو ہماری پرسنالٹی ہے, ہم ایک جو شخص ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے, کس طریقے سے سوچتا ہے, کس طریقے سے عمل کرتا ہے, یہ سب کچھ اس کی پرسنالٹی میں آتا ہے. کہ جو ہے پرسنالٹی, اس میں ہمارے جو ہے تمام ہمارا بات کرنے کا طریقہ, ہمارا کام کرنے کا طریقہ, ہمارا سوچنے کا, ہمارا بیہیو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ان سب کی سمجھنے, ان سب کا جو ہے ٹوٹل ہے. یہاں پر اگزامپل ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ بہت زیادہ شائ اینڈ ٹمڈ ہے, بہت زیادہ شرمیلا ہے. پھر ہے کہ شخص جو ہے وہ سینسٹیو اینڈ گیٹس اپسیٹ ایزیلی, کہ وہ بہت زیادہ حساس ہے اور بہت جلدی اپسیٹ ہو جاتا ہے. پھر ہے ایک شخص جو بہت زیادہ سسپیشیس ہے آف فرینڈس اینڈ فیملی, کہ وہ اپنے فرینڈس اور فیملی کے حساب سے بہت زیادہ شک و شبے میں رہتا ہے. پھر ہے ڈی کہ ایک شخص جو ہے شخصیت وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ اینڈ سکسیزفل, بہت زیادہ پورے اعتماد اور آگے بڑھنے کی چاہ میں. پھر ہے ماڈرن پرسنالٹی تھیوری. Current conceptions of personality have been shaped by many events. To see personality theory in a meaningful perspective, it is necessary to examine some of the more important historical and contemporary influences upon it. جو ہماری اب سائیکالوجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاسٹ کے کنسیپٹس کو بہت حد تک سمجھنا ہوتا ہے, بہت حد تک کلیئر کرنا ہے, تب ہی اب اس نے جو ہے اب جو ماڈرن پرسنالٹی جو تھیوری ہے اس کا اچھے طریقے سے ہمیں اندازہ ہو سکے, اس کا اچھے طریقے سے پتہ چل سکے. اسی طرح اب آگے جو پرسنالٹی تھیوری ہوگی, مینس آگے جب چینجنگ آئے گی, تو اس کے لیے اب کے اور جو ہسٹری تھی دونوں کے جو کنسیپٹس ہیں ان کا کلیئر ہونا, اور جو ہسٹوریکل فیکٹرز ہیں ان کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری. پھر ہے ہسٹوریکل فیکٹرز. جو ہماری اب کی سائیکالوجی ہے, جو ہماری کنٹمپریری سائیکالوجی ہے, اس کے اوپر ہسٹوریکل فیکٹرز کا بہت زیادہ اثر ہے. ان میں ہے یورپین کلینیکل میڈیسن جو ہے یہ تھی 17-18 سینچری میں اس چیز کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور تب بہت زیادہ مینٹل جو ڈس آرڈرس تھے وہ کیور کیے گئے تھے اس کلینیکل میڈیسنس کی وجہ سے. یہ بہت بڑا ایک انقلاب تھا. پھر ہے بیہیویئرزم, کہ جو ہمارا بیہیویئرزم جو ہے ہمارا اسکول آف تھاٹ جو ہماری بیہیو کے اوپر بیس کرتا ہے. پھر ہے سائیکومیٹرکس, جو ہماری پرسنالٹی کے سمجھ لیں میئرمنٹ کرتے ہیں, ایسے ہیں ٹولز وغیرہ جو ہماری پرسنالٹی کو میئر کریں. پھر ہے گیسٹرل سائیکالوجی, جس میں ہماری مائنڈ کی اور ہماری بیہیویئر دونوں کی اسٹڈیز آ جاتی ہیں. ہے واٹس ہیپننگ ایٹ پریزنٹ, کہ اب کیا ہو رہا ہے. وائل دی شیپ آف ٹوڈیز پرسنالٹی فیلڈ ہیز بین ڈیٹرمائنڈ بائی ہسٹوریکل فیکٹرز, نیو ڈائریکشنز ان پرسنالٹی ول ریزلٹ فرام ایونٹس اکرنگ ناؤ. کہ جیسے جو ہماری ہسٹری تھی اس نے ہمارے اب کے جو ہے سائیکالوجی, کنٹمپریری جو ہماری سائیکالوجی ہے اس کو کیسے شیپ دیا ہے. اب ہماری جو آگے فیوچر میں جو سائیکالوجی ہوگی وہ ہماری اب کی سائیکالوجی کی وجہ سے ہوگی, یعنی کہ اب کی جو سائیکالوجی ہے اس کا بہت حد تک اثر ہوگا آگے فیوچر کی سائیکالوجی کے اوپر. Any discipline that studies the behavior of people must remain open to factors that have direct implications for understanding human nature. جیسے پرانی یعنی کہ ہسٹری کی جو تھے کنسیپٹس ان کو ہم نے بیس بنا کر اب کی سائیکالوجی کے اوپر اپلائی کیا ہیومن نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اسی طرح کی جو اب جو ہماری سائیکالوجی کے کنسیپٹس ہوں گے ہم اس کو بیس بنائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہسٹری کے جو کنسیپٹس تھے ان کو بیس بنائیں گے آگے فیوچر کو سمجھنے کے لیے, فیوچر کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب ہے ان اے ورلڈ آف کانسٹنٹ چینج دیز فیکٹرز آر نیومرس انڈیڈ. فرسٹ آف آل ہے کراس کلچرل ریسرچ. اس میں یہ ہے کہ جو چیز ورلڈ کے ایک حصے کے لوگوں کے لیے جو اپلیکیبل ہے وہ دوسرے حصے کے لیے اپلیکیبل نہیں ہو سکتی, ہو سکتا ہے وہ اپلیکیبل نہ ہو. مینس یہاں پر ایک ایگزامپل ہے کہ what holds true for American college students may not apply to young people in other part of the world.
کہ ایک چیز جو امریکن کالج اسٹوڈنٹ کے لیے ان پر اپلائی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ورلڈ کے دوسرے جوان لوگوں کے اوپر نہ ہوتی ہو. مینس جو دوسرا حصہ ہے ورلڈ کے، وہاں پر کیونکہ سوسائٹی اور کلچر ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہے اور امریکن وہاں پر بالکل ڈفرینٹ ہے، تو ہو سکتا ہے جو چیز ایک جگہ اپلائی ہے وہ دوسری جگہ اپلائی نہ ہو، وہاں ہو سکتا ہے اس کے لیے اس کو اچھا نہ سمجھا جاتا ہو. پھر ہے بیکاز آف ریسنٹ انکریز انٹرسٹ ان دی اسٹڈی آف کوگنیٹو اور تھنکنگ پروسیسز، ہیومن کنسیپچوئل ابیلٹیز آر بیکمنگ مور سیلنٹ اسپیکٹس آف پرسنالٹی تھیوری. کیونکہ اب جو ہے کوگنیٹو اور تھنکنگ پروسیسز کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، ان کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے ہماری جو ہیومن کنسیپچوئل ابیلٹیز ہیں وہ اب ایک ہماری پرسنالٹی تھیوری کا بہت نمایاں پہلو بن گیا. مینس یہ ایک مین چیز آ چکی ہے ہماری ہیومن کنسیپچوئل ابیلٹیز جو ہیں. پھر ہے دی فیکٹر آف کانسٹنٹ سوشل چینج از فارگنگ نیو ڈائریکشنز فار پرسنالٹی تھیوری اینڈ ریسرچ، وائل کمپیوٹر ٹیکنالوجی کنٹینیوز ٹو اوپن اپ نیو اینڈ ایکسائٹنگ ریسرچ پاسبلٹیز. جو ہمارے سوشل چینج کے جو فیکٹرز ہیں وہ ہماری جو پرسنالٹی تھیوری اینڈ ریسرچ ہیں اس کو ابھاریں گے، جبکہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں تو آئے دن جو ہے وہ نیو ریسرچ وغیرہ ایکسائٹنگ ریسرچ وغیرہ جو ہے وہ اوپن ہوتی رہتی ہیں. اینڈ لاسٹ ون پہ ہے کہ 1970 کے جو تھی ریولیوشن، تب سے اب تک جو ہے لوگوں کے جو ویلیوز، لائف سٹائلز وغیرہ اور میننگ آف لائف جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے لوگ اویئر ہو چکے ہیں، اس سے بہت حد تک ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح جو ہے اب اور آگے اس میں بھی بہت زیادہ چینج ہوگا. اور یہی ہے کہ اسی طرح سائیکالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی رہے گی، اس کی نیو شیپس آتی رہیں گی. مینس ایک اسی لیے سائیکالوجی جو ہے وہ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے. ویڈیو کیسی لگی اپنا جو ہے فیڈ بیک وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل. اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل جائے. اینڈ یور سپورٹ ول بی آور موٹیویشن. تھینک یو.